بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو ثناء اللہ گنجیال سلام عرض کرتا ہے۔ دوستان محترم، آج ہم بات کریں گے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے حوالے سے کہ ایم پی ایم این اے جو ہیں ان کا رول بیسیکلی کیا ان کا رول ہونا چاہیے، اور وہ کیا رول اوریجنلی ہوتا ہے جو ان کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ کیا رول ادا کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ چونکہ پوری دنیا کے اندر جو ایم پیز اور ایم این ایز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن یا لیجسلیٹو، چونکہ یہ ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی ان کا کام یہی ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ قانون سازی کرنا، سسٹم ڈیولپمنٹ کا ان کا کام ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے سسٹمز کو اسٹڈی کرنا، اور پھر اس کے اوپر ریسرچ ورک کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے ملک میں اس سسٹم کو نئے سسٹم کو ڈیولپ کرنا جو جس سے عوام کو کوئی فائدہ ملے، عوام کے فائدے کے لیے کوئی نیا سسٹم لے کے آنا۔ تو یہ کام اصل میں بیسیکلی اوریجنلی ان کا ایک تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے کے اندر انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنانا بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہ دونوں کام یہ نہیں کرتے، پھر کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ ایم پی اے بنے، جب پاکستان کے اندر کوئی ایم پی اے بنتا ہے، جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈرامہ ہوتا ہے الیکشنز کے نام پہ، اور وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ الیکشنز کی کمپین پہ لگاتے ہیں، اور کروڑوں روپے الیکشنز کی کمپین پہ لگانے کے بعد پھر وہ قوم کو کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے اسمبلی میں جا رہے ہیں، تو عوام کی خدمت کریں گے ہم وہاں پہ جا کے۔ تو اگر ان کے پاس ان کے کوئی دروازے پہ کوئی غریب آدمی اگر آ کے وہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے آئے گا تو ان کو کہیں گے معاف کر بابا، اور کروڑوں روپے لگا کے عوام کی خدمت کے لیے وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے خدمت کرنی ہے عوام کی۔ اور خدمت کیا کرتے ہیں یہ؟ جب یہ کروڑوں روپے لگا کے الیکشنز پہ کی کمپین پہ اور پارٹی ٹکٹس پہ یہ کروڑوں روپے لگا کے جب یہ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر، اور وہاں سے اسمبلی سے جب یہ فنڈز وہاں سے ان کو جو ملتے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ، جو حرام خوری کا فنڈ ان کو ملتا ہے، اس فنڈ سے یہ پھر وہ اپنے جو انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی ہوتی ہے، اس انویسٹمنٹ سے وہ ڈبل پیسہ کماتے ہیں، سود سمیت وہ جو وہ لگاتے ہیں اس کو سود سمیت وصول بھی کر لیتے ہیں، اور عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور عوام کو کہتے ہیں جی ہم جی آپ کی خدمت کے لیے اسمبلی میں گئے، ہم آپ کے خادم ہیں۔ اور ان کا کام اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، یہ حلقے میں ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ حلقے کے اندر اب دوسرا کام ان کا تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ حلقے کے اندر انصاف کی حکمرانی کا کوئی یقینی بنانا ان کا کام ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کچھ چونکہ یہ خود اپنے پارٹی ہیڈز کے نوکر ہوتے ہیں، پھر انہوں نے نوکروں کے آگے چاکر رکھے ہوتے ہیں، اپنے آگے 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 انہوں نے کچھ اپنے حقے بکانے والے لوگ رکھے ہوتے ہیں، جو ان کو فون کر کے بتاتے ہیں جی ملک صاحب فلاں حلقے کے اندر جو فوتگی ہو گئی ہے، اور فلاں حلقے کے فلاں کی کسی کی شادی ہے، فلاں کسی کا جنازہ ہے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ تو وہ پھر ان کو وہاں پہ جنازوں پہ اور فوتگیوں پہ یہ وہاں پہ حرام کی روٹیاں توڑنے کے لیے جاتے ہیں، جنازوں پہ، کل خانیوں پہ، اور شادیوں پہ، یہ تینوں کاموں یہ تینوں جگہوں پہ وہاں پہ یہ روٹیاں توڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ اور کسی غریب آدمی کو اگر کوئی ایف آئی آر درج کروانی ہو کسی تھانے کے اندر، تو وہاں پہ غریب آدمی کو جب تھانے دار کے پاس جائے گا تو غریب آدمی کی وہ بات ہی نہیں سنے گا، پھر مجبوراً اس کو ایم پی اے صاحب کی بیٹھک پہ جانا پڑے گا، اور ایم پی اے صاحب کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہاں پہ جا کے۔ اگر وہ رات کو جائے گا تو رات کو تو اس نے دروازہ ہی نہیں کھولنا، صبح جائے گا، صبح بھی وہ ملک صاحب جو ہیں، وہ چودھری صاحب جو ہیں، وہ اٹھیں گے جا کے بادشاہ سلامت 11 بجے جا کے ان کی آنکھ کھلے گی 12 بجے، تو وہاں پہ وہ اس کی وہ فریادی ان کے دروازے پہ جائے گا، اور وہاں پہ کہے گا کہ جی میں جی ملک صاحب آیا ہوں، میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، تھانے دار ایف آئی آر درج نہیں کر رہا، تو آپ پلیز میری مدد کریں۔ پھر ملک صاحب جو ہوں گے وہ فون کریں گے تھانے دار صاحب کو، کہیں گے جی اس کی ایف آئی آر درج کرو، یہ غریب آدمی ہے، اس کی ایف آئی آر آپ درج کر دیں۔ تو وہ پھر ایم پی اے صاحب جو ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اس غریب آدمی وہ اب غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کی بچی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، یا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یا اگر دوسری پارٹی جو ہے وہ اگر اسٹرانگ ہوگی، اس کے اگر 4 ووٹ زیادہ ہوں گے، تو ایم پی صاحب جو ہے اس 4 ووٹوں والی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور تھانے دار کو کہیں گے جی بس اس کی کچی ایف آئی آر درج کر دو، اور باقی بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔ تو وہ دھکے کھاتا رہے گا ساری زندگی، ایف آئی آر اس کی درج ہوگی، پھر آگے اس کو انصاف کیا ملنا ہے؟
یہ ان کا رول ہے. تو ان کا یہ سسٹم ہے. اب حالانکہ ایم پی اے بننے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے اندر ان کو انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنانا ان کا کام ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ذاتی تجربے کی بات سناتا ہوں. میرا تعلق چونکہ ضلع خوشاب سے ہے، اور میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو میں وہاں پاکستان گیا تو میری ملاقات ایک ایم پی اے صاحب کے بہت ہی قریبی شخص سے ہوئی. وہ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے تھا. ان کے کسی بہت ہی قریبی شخص سے میری ملاقات ہوئی، اور اس سے میں نے کہا یار یہ جو پھر میں نے اس سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا یار آپ لوگوں کی اب حکومت ضلع خوشاب کے اندر میجورٹی میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو آپ کے پی ٹی آئی میں میجورٹی میں حکومت ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے ضلع خوشاب کے اندر انصاف کی حکمرانی کو قائم کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کے جو ایم پی صاحب ہیں یا ایم این اے صاحب ہیں، ایک ہی پارٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ایم پی اے بھی ایم این اے بھی، تو آپ اپنے حلقے کے اندر انصاف کی حکمرانی کو قائم کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کے لیے کوئی علیحدہ سی بجٹ چاہیے یا کیا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی بجٹ تو نہیں چاہیے ہوتا اس کے لیے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں جی پورے پاکستان کے اندر انصاف تو ہے ہی نہیں، تو پھر ضلع خوشاب کے اندر کیسے انصاف قائم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا قائم؟ پھر میں نے اس کو میں نے کہا میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں، اپنے ایم پی اے صاحب کو بلائیں. تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ ضلع خوشاب کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ان کو بلائیں، اور جو اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں ان کو بھی بلا لیں. کھانا میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں، میٹنگ کریں، اور اس میں آپ میٹنگ میں فیصلہ کریں. صرف اور صرف آپ کو 3 لوگوں کی ضرورت ہے. تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کو 3 لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے ضلع کے اندر وہ لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں جی کون سے لوگوں کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی ایک تو آپ کو جج چاہیے، ڈسٹرکٹ جج، یا جو ہوتا ہے جو ضلع کا جج ہوتا ہے، سیشن جج یا ڈسٹرکٹ جج ایک لے آئیں آپ. ڈیڈلی آنےسٹ بندہ ہونا چاہیے، بالکل غیر جانبدار ہو، ایماندار شخص ہو، اس کے کسی بھی معاملات کے اندر آپ کی کوئی دلچسپی نہ ہو، آپ اس کے کسی بھی معاملات کے اندر انٹرفیئرنس آپ کی نہیں ہونی چاہیے. ایک جج لے کے آئیں، ایک بالکل آنےسٹ بندہ لے کے آ جائیں اپنے ضلع کے اندر. دوسرا ڈی پی او لے کے آ جائیں آپ، کہیں سے بھی پوری دنیا پورے پاکستان سے ٹرانسفر کروا کے کسی ایماندار شخص کو، ڈیڈلی آنےسٹ بندے کو وہ لے کے آئیں، ایم پی ڈی پی او کو لے کے آپ آ جائیں. پھر تیسرا ڈی سی لے کے آ جائیں آپ. کون سے؟ ایک جج، ایک ڈی پی او اور ایک ڈی سی. 3 ضلع کے اندر ہمیں افسر چاہیے، اور تینوں ڈیڈلی آنےسٹ بندے چاہیے. یہ آپ لے کے آ جائیں ایم پی ایم این اے صاحب کو بولیں آپ، اور اپنی اپوزیشن والے پارٹی والے لوگوں سے بھی آپ یہ حلف لے لیں، اور ان کو ساتھ بٹھا دیں، ویڈیو بھی ساتھ بنا لیں، ان کو کہیں کہ ہم جی بیسیکلی ہم عوام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو، بڑے آنےسٹ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں یہاں پہ. تو اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، ہم مل کے کام کرتے ہیں اس کے اوپر. اگر وہ اعتراض کریں گے تو آپ ان کی ویڈیو وائرل کر دیں، دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مخلص نہیں ہے عوام کے ساتھ. تو اگر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم لاتے ہیں، آپ لے آئیں بے شک، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ ڈیڈلی آنےسٹ 3 بندے لے کے آپ آ جائیں. سب سے پہلے آپ جج کو باؤنڈ کریں. جج کو آپ باؤنڈ کریں کہ یہ جو دیوانی کیسز ہوتے ہیں، دیوانی کیسز کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر اندر ہو جانا چاہیے. اور جو باقی چھوٹے موٹے کیس ہیں، نارمل جو چھوٹے کیس ہیں، جیسے میں کوئی فوجداری کے کیس ہیں، یا باقی چھوٹے موٹے جو کوئی کیس ہوتے ہیں، ان کا 6 مہینے کے اندر اندر 3 مہینے کے اندر اندر ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. جج کو اپنے باؤنڈ کرنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے کہ دیوانی کیسز کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر ہو، اور باقی چھوٹے موٹے کیسز جو ہیں ان کا 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ آپ نے کر دینا. تمام شواہد کو اکٹھا کر کے جس طرح سے بھی کرنا ہے، یہ ججز کی ذمہ داری ججز کے اوپر ڈالیں آپ. اس کے بعد ڈی پی او کا نمبر آتا ہے. ڈی پی او کو آپ نے باؤنڈ کرنا ہے کہ آپ کے اندر جتنے بھی نیچے ایس ایچ اوز ہیں، پورے ضلع کے اندر تحصیلوں کے اندر جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں، ڈی ایس پی اور جو بھی ڈی ایس پی ایس ایچ اوز جتنے بھی نیچے ضلع کے اندر ہیں، جن کے پاس عوام نے ڈائریکٹ جانا ہوتا ہے، ایس ایچ اوز جو ہوتے ہیں، ان کو آپ نے باؤنڈ کرنا ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی اگر ایف آئی آر درج کروانے کے لیے آئے کسی بھی طاقتور کے خلاف، کسی بھی ظالم اور وڈیرے کے خلاف، ایون ایم پی اے کے کسی شخص کے خلاف بھی اگر وہ درخواست درج کروانے کے لیے آئے،
تو ایس ایچ اوز کو یہ باؤنڈ کریں کہ آپ نے اس کی درخواست بھی درج کرنی ہے، اور اس کو ٹھنڈا پانی بھی پلانا ہے، اور اس کو چیئر کے اوپر بٹھا کے اس کو رسپیکٹ کے ساتھ اس کی آپ ایف آئی آر درج کرنی ہے، اور بڑی سارے ایویڈنسز اس کے ساتھ لگانے، ایویڈنسز لے کے ایف آئی آر اس کی درج کر کے وہ کیس جب آگے عدالت میں جائے گا تو جج تو آگے باؤنڈ ہے، اس نے 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے یا 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے، تو جج تو 3 مہینے کے اندر یا 6 مہینے کے اندر اندر وہ فیصلہ کر دے گا، اور غریب کو انصاف مل جائے گا، وہ سارے ایویڈنسز کے ساتھ اس کو کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو سزا 3 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گی، اور آپ نے ان کے کسی قسم کے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد رہ گیا ڈی سی کو آپ نے باؤنڈ کرنا ہے کہ آپ کے انڈر جتنے بھی اے سیز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز جتنے بھی آپ کے انڈر ہیں تحصیل کے اندر، ان کو آپ نے باؤنڈ کرنا ہے، ان کی کھچائی کرنی ہے، ڈی سی صاحب کھچائی کریں گے کہ حلقے کے تقریباً ایوری ویک جو ہے وہاں پہ وہ سکولز کا وزٹ کریں گے، وہ مارکیٹس کا وزٹ کریں گے، فیکٹریز کا وزٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ کونسلز کا وزٹ کریں گے، لوکل کونسلز کا وزٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ باقی سارے معاملات جو ٹریفک کے حوالے سے معاملات ہیں، باقی عوام کے اندر جو معاملات ہیں، عوام کے ساتھ کھلی کچہریاں وہ لگائیں گے، وہاں پہ سارے معاملات کو وہ ڈیل کریں گے، کہیں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ کوئی اگر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کی کہیں پہ وہ اگر زیادتی آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور یا کوئی چوری ہو رہی ہے، کوئی بدماشی ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی فیکٹریوں کے اندر کوئی 2 نمبری کا کام ہو رہا ہے، باقی سکولز کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی نااہلی اگر نظر آ رہی ہے، اور شہر کے سارے معاملات کو انہوں نے دیکھنا ہے، ویکلی وہ رپورٹ کریں گے ڈی سی صاحب کو، اگر کہیں کوئی ایسی نظر آ جائے تو اگر اس کی رپورٹنگ نہیں آتی، اس کو مکمل کام نہیں ہوتا، تو ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہو، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حلقے کے اندر تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی۔ یہ میں نے ان کو ایک آئیڈیا، میں نے کہا اس کے اوپر آپ کام کریں تو کیوں نہیں ہوگا، تو وہ کہتا جی کہ جی وہ ہمارا جو ایم پی اے صاحب تھے نا اس وقت، تو وہ اس وقت ایک ایم پی اے صاحب جو تھے وہ کسی اے سی صاحب کو لائے تھے وہاں پہ ہمارے حلقے کے اندر، تو ایماندار اے سی صاحب کو لائے تھے، بڑا ایماندار آدمی تھا، اے سی جو تھا اس کو لے کے آئے تھے ہمارے حلقے کے اندر، ضلع خوشاب کے اندر، تو اس اے سی صاحب کو جو ہے وہ ایم این اے صاحب نے وہاں سے نکلوا دیا، ایم این اے صاحب نے جی اس کو، چونکہ وہ نیک آدمی تھا، ایماندار آدمی تھا، کام کرنا چاہتا تھا، وہ حلقے کے اندر لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، تو اے سی صاحب کو ایک دفعہ وہ لے آئے تھے کوئی ایم پی اے صاحب، تو وہ ہمارا جو ایم این اے صاحب تھے نا، انہوں نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا اور وہاں سے اس کی ٹرانسفر کروا دی، تو چونکہ ان کے وہ کام نہیں آ رہا تھا، ان کے پرابلمس، ان کے ذاتی مسائل تھے، تو اس لیے وہ ایم این اے صاحب نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا۔ تو میں نے اس بھائی صاحب سے کہا، جو وہ پی ٹی آئی کے بھائی تھے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ کے ایم پی صاحب جو نیک بندے کو لے کے آئے تھے، ایماندار آدمی کو، تو ایم این اے صاحب وہ پی ٹی آئی کا ہی ایم این اے تھا جس نے نکالا ہے وہاں سے، تو آپ نے عمران خان صاحب کو کیوں شکایت نہیں کی؟ آپ کے ایم پی اے صاحب کو چاہیے تھا نا کہ وہ عمران خان صاحب کو کمپلین کرتے کہ بھائی ہم ایک ایماندار آدمی کو لے کے آئے ہیں، تو یہ ایم این اے صاحب نے اس کو نکلوا دیا ہے وہاں سے، اس کا ٹرانسفر کروا دیا ہے، تو ایم پی اے صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو کمپلین کرتے، ڈائریکٹ اس کو کہہ دیتے، تو کیوں نہیں انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا جی وہ ایم این اے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور بڑی ان کی ٹرمز ہیں، فیملی ٹرمز ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر وہ اس معاملے کو آگے نہیں جانے دیا، اور وہ بس وہیں پہ رفع دفع ہو گیا معاملہ۔ تو میں نے کہا بتائیں اب یہاں پہ بے ایمانی کس کی ہے؟ عوام کے ساتھ کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ اور عوام کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے حلقے کے اندر انصاف کی، کیا انصاف وہاں سے عمران خان صاحب نے وہاں سے اسلام آباد سے بھیجنا تھا کسی بندے کو کہ انصاف حلقے کے اندر انصاف قائم ہو، یا عمران خان صاحب نے کسی امریکہ میں کسی شہزادے کو بھیجنا تھا، یا برطانیہ کے کسی کنگ کو وہاں سے، یا وہاں کے شہزادہ چارلس کو بھیجنا تھا کہ وہاں پہ جا کے ضلع خوشاب کے اندر انصاف کا نظام قائم کریں؟ تو سب سے بڑے دشمن جو ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگوں کے، یہی لوگ ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کے انصاف کا نظام قائم نہیں کرتے، یہ جان بوجھ کے ملک کے اندر مسلط ہے، یہ ہمارے حلقوں کے اندر، ان کی اگر یہی والا یہ کام کرنا شروع کر دیں ایمانداری کے ساتھ، ایماندار لوگوں کو اپنے حلقے کے اندر لے آئیں،
تو پھر ان کو ملک صاحب کون کہے؟ پھر ان کی جوتیاں کون جو ہے اٹھائے؟ تو پھر ان کے حقے کون بکھائے؟ تو پھر ان کے ساتھ ان کے آگے پیچھے کون پھرے جی ملک صاحب کر کے؟ تو یہ اصل میں بیسیکلی اپنے علاقے کے اندر بادشاہت کو اپنی کو قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، وہ تھانے میں نہ جائے، وہ کسی ادارے کے اندر نہ اس کو جانا پڑے، وہ ہماری بیٹھک پہ آئے، ہمارا غلام بن کے رہے. تو یہی کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی ہمارے جو حلقے کے اندر یہ جو حلقہ جاتی نمائندگی کا یہ جو جدیدی نظام ہے، چونکہ اس کے لیے اس لیے خلاف ہوں کہ یہ نظام جو ہے یہ 1856 کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ انگریز ہمارے اوپر مسلط کر گیا ہے. تو خود انگریز تو اس قسم کے نظام سے آزاد ہو گیا ہے. برطانیہ کے اندر تو اس طرح کا نظام نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمارے حلقے کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر وہی نظام چل رہا ہے. تو یہ ہمارے بیسیکلی دشمن ہوتے ہیں اس سسٹم کے. اس سسٹم میں عوام کے دشمن ہوتے ہیں یہ لوگ، عوام کے ہمدرد بالکل نہیں ہوتے. یہ کوئی ہمدردی ان کی عوام کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف ان کی جیبوں میں ان کی اپنی ہمدردی ان کی جیبوں کے ساتھ ہوتی ہے. تمام دوستوں کا شکریہ، بہت مہربانی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.